الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين یا قومی اور اے میری قوم استغفروا ربکم اپنے رب سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ پھر رجوع کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ بھیجے گا تمہاری طرف آسمان کو یعنی بادلوں کو، مدرارا موسلا دھار بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، ویزدکم قوۃ الی قوتکم اور وہ بڑھائے گا تمہیں قوت کی طرف تمہاری قوت کے ساتھ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ تم پھرو جرم کرتے ہوئے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ جاری ہے پچھلی 2 آیات سے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کے قوم عاد کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود ان کے قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھائی تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اور کہا کہ میں یہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں اس دعوت پر تم سے توحید کی دعوت دی اپنی قوم کو، اور کہا میں اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اور پھر توحید کی دعوت کے بعد اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، میں صرف تمہاری اصلاح کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پھر سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں استغفار کی دعوت دی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ اور میں نے اس صورت کے شروع میں ذکر کیا تھا، جب ہم نے اس صورت کے شروع پڑھا تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی جو دعوت اور اس کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، وہ بھی پہلے توحید کی دعوت دی اور پھر استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت تھی۔ سورہ ہود کا شروع دیکھ لیجئے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ سورہ ہود کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کریم کی اہمیت بیان کی گئی کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں بڑی مضبوط ہیں، بڑی محکم ہیں، حکمت والی آیات ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوب ہر چیز کو واضح کر دیا گیا، کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی اہمیت کا بتایا کیونکہ یہ قرآن کریم کی وساطت سے یہ دعوت پیش ہو رہی ہے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو قرآن کریم کی دعوت ہے، دین اسلام کی جو دعوت ہے، وہ توحید کی دعوت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر، اللہ کے نافرمانوں کو ڈرانے والے اور ایمان لانے والوں کو بشارتیں دینے والے۔ اور پھر استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت ہے، اور پھر اس کے فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی، اور یہی انداز وہ یہاں سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت میں بھی اختیار کیا گیا ہے، اور یہی انداز صرف حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے علاوہ کئی انبیاء کی دعوت میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء کی دعوت میں تقریباً یہی انداز اختیار کیا گیا۔ ایک تو دعوت کا خلاصہ توحید کی صورت میں وہ بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح کا قصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے توحید کی دعوت پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ،
وہاں بھی ہم نے حضرت نوح کی دعوت کے ساتھ توحید کا ذکر پڑھا. یہ دیکھیے آیت نمبر 25، اللہ تعبدوا الا اللہ، توحید کی دعوت ہے. پھر یہاں استغفار اور توبہ کی بات نہیں ہے، پھر وہ جو ان کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کا ذکر کیا گیا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا. لیکن انہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اگر سورہ نوح میں پڑھ لیں تو وہاں توحید کی دعوت کے ساتھ اسی استغفار اور اسی توبہ کی دعوت کا ذکر وہاں ہے. قرآن کریم میں پوری ایک صورت ہے سورہ نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو دیکھیے یہ سورہ نوح ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کے تقوی کی اور اپنی اطاعت کی. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بہت بخشنے والا ہے. پھر استغفار کے فوائد ہیں آگے کہ استغفار کرنے سے دنیاوی فوائد کیا ہیں. اخروی فوائد تو ہوں گے ہی ہوں گے کہ انسان جن گناہوں سے استغفار کرتا ہے وہ گناہ معاف ہوں گے، صرف معاف نہیں ہوں گے بلکہ وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنی بڑی نیکی سے بدلے گا. اور فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس کا مطلب یہ ہے میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. صرف معاف نہیں کرے گا، وہ اس کو نیکیوں سے بھی بدل دے گا. اور یہ ایسی چیز تو آپ کو صرف اللہ رب العالمین کے ہاں مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے استغفار کیا جائے، سوری کیا جائے، معافی مانگی جائے تو صرف گناہ معاف نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ نیکی سے بدل جاتا ہے. اور پھر دنیاوی فوائد بیان کیے استغفار کے کہ اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو استغفار کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں جو اصل ہیں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی فوائد کا بھی ذکر کیا گیا. کیونکہ اگر ایک انسان کی آخرت اچھی ہوتی ہے تو انسان کی دنیا بھی برکت والی اور حیات طیبہ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بہت عیش و عشرت ہو، دنیا کے اندر بہت نعمتیں ہوں، آخرت کی طرح، جنت کی طرح. دنیا وہ اللہ نے دار الجزا بنائی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر نعمتیں زیادہ نہ بھی ہوں لیکن حیات طیبہ حاصل ضرور ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی بندہ نیک عمل کرے اور وہ مخلص ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی ہم اسے عطا کریں گے. اسے قناعت نصیب ہوتی ہے اور اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی گویا کہ یہ قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے بیان نہیں کرتے، اللہ اس کی موٹی موٹی باتیں بیان کرتے ہیں. حضرت نوح کے قصے میں بھی توحید کی دعوت کے ساتھ استغفار اور رجوع کی دعوت ہے، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، بہت نمایاں کر کے، اور پھر اس کے اخروی اور دنیاوی فوائد ذکر ہوئے. تو یہاں اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں بھی وہی انداز ہے. قرآن کریم کے قصوں کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے، اور آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھنے سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جیسی دعوت ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی، ایک جیسی دعوت ہے، ایک جیسی باتیں ہیں، قوموں کے ایک جیسے اعتراضات ہیں، ایک جیسے اعتراضات آپ کو ملیں گے، الفاظ فرق ہوں گے لیکن نتیجہ ایک ہی ہوگا. ایک جیسے اعتراضات ہوتے ہیں نبی پر، توحید پر. جی یہ نبی تو دنیاوی مفادات چاہتا ہے، اس کے تو مالی مفادات ہیں، یہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ تو قبضہ کرنا چاہتا ہے ہماری سرزمین پر. اللہ کی کتاب اور اللہ کی دعوت کے بارے میں یہ انسانی کلام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور نبی کے بارے میں یہ اعتراضات کہ یہ تو انسان ہے، کہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. آخرت کے بارے میں اعتراضات، تو ایک جیسے اعتراضات ہوتے ہیں قوموں کے. نبیوں کو وہ جو جسمانی اور زبانی تکلیفیں دیتے ہیں
وہ الزامات جو لگتے ہیں نبیوں پر وہ بھی ایک جیسے. ہر قوم نے اپنے نبی کو جادوگر کہا ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو مجنون کہا ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو کذاب کہا ہے والعیاذ باللہ. اللہ بالعموم ذکر فرماتے ہیں کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی قوم نہیں آئی، آپ کی قوم سے پہلے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر او مجنون. اپنے نبی کو، اپنے رسول کو انہوں نے جادوگر اور مجنون ہونے کا الزام دیا. اور پھر اللہ تعجب کر کے اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، کیا سارے لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے کہ تم نے یہی باتیں اپنے نبیوں کو کہنی ہیں؟ یعنی وہ اتنی سملیرٹی ہے، اتنی یکسانیت ہے، اتنی مماثلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہر قوم دوسری قوم کو وصیت کر کے گئی تھی کہ تم نے بھی یہی اعتراض کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہم قوم طاغون، سب میں ایک وجہ مشترک ہے، وہ ہے کہ سب سرکش ہیں، سب ماننا نہیں چاہتے. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان تک دعوت صحیح نہیں پہنچی، لا علمی ہے، علم پورا ہے ان کو، ماننا نہیں چاہتے، ہٹ دھرمی ہے، بغاوت ہے، طغیانی ہے. جس کے اندر بھی طغیانی ہوگی، سرکشی ہوگی، میں نے نہیں ماننا، میں نے مقابلہ کرنا ہے، میں نے خود بھی نہیں ماننا، کسی کو ماننے دینا بھی نہیں ہے، اسلام قبول کرنا بھی نہیں ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے اسلام قبول کرنے سے. تو اگر یہ طغیانی اور یہ سرکشی ہوگی تو پھر وہ جو وسوسے شیطان کی طرف سے اور وہ اعتراضات وہ ایک جیسے ہوں گے. یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو نبیوں کے قصوں میں آپ کو بڑی مماثلت ملے گی، دعوت میں بھی، کفار کے رویے میں، کفار کے اعتراضات میں اور ان کے جوابات میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی مماثلت ہے یہ کہ یہ تو نبیوں کی اور ان کی قوموں کی بات ہے جو کافر ہوتی تھی. یعنی آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ایسے ہیں کہ ایسے دعوے شاید صحابہ کرام بھی نہ کریں جو بلند و بالا دعوے ہم کرتے ہیں نبی سے محبت کے، قرآن اور سنت کو ماننے کے دعوے. لیکن اعتراض ہمارے بھی آج بھی ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں جو اعتراضات کفار کرتے تھے. نہ ماننے کے بہانے آج ہمارے بھی یہی اسی سے ملتے جلتے ہیں. تو قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے. قرآن کریم کی آیات کو، ان قصوں کو اپنے حالات کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر بندہ یہ سوچے کہ میری ذات کو اس قصے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. انسان اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے تو اپنی تربیت کے بہت سارے نکات واضح ہوتے ہیں، بہت ساری اصلاح ہوتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجیے جس کو قرآن احسن القصص کہتا ہے، اور دیگر قصے پڑھ لیجیے. محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری خرابیاں بیان ہو رہی ہیں، ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ البتہ تحقیق ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس پہ تمہارا ذکر ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے قرآن کا بنیادی موضوع کیا ہے، قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، انسان اور اس کی اصلاح. اور یہ نہیں کہ وہ آج سے کوئی 1000 سال، 2000 سال، 7000 سال، 10,000 سال پرانا انسان ہے، وہ ہم ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک یعنی دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ یہ آیتیں تو کفار کے بارے میں ہیں، یہود کے بارے میں ہیں، عیسائیوں کے بارے میں ہیں. وہ علم چھپاتے تھے، وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نہیں، یہ ہماری بات بھی ہے. یہ ہمیں اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں. وہ دین چھپاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. وہ دین ہم بھی چھپاتے ہیں آج. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، سورہ توبہ میں،
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو بہت سارے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ میں غور کر رہا تھا 3-4 دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہود اور عیسائیوں کے علماء یہ کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر، اللہ کو پتہ تھا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی اور ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، شاید ہم اللہ معاف کرے ان کی روش پہ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش گوئی فرمائی تھی کہ جیسے تسمہ دوسرے تسمے کے برابر ہوتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہودیوں عیسائیوں کے علماء کی خرابی واضح ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور کئی لوگ قرآن کریم کی بعض آیات، جی یہ تو کفار کے بارے میں آیات ہے، یہ تو آیات یہود کے بارے میں ہیں، یہ تو آیات عیسائیوں کے بارے میں ہیں۔ بھئی اپنے آپ کو ان میں رکھ کے دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم میں تو موجود نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نفاق سے اور ان چیزوں سے ڈرتے تھے، اور اپنے بارے میں جو نفاق کی آیتیں ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم میں تو نفاق در نہیں آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نفاق سے ڈرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن سے شیطان دور بھاگتا تھا، جس گلی سے حضرت عمر گزر جائیں اس گلی سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، حدیث مبارکہ واضح موجود ہے۔ وہ ابو حذیفہ سے کہتے ہیں، ابو حذیفہ بن یمان صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے، کہنے لگے میں آپ سے نبی کا راز تو افشا کرنے کا نہیں کہتا، بس مجھے یہ بتا دیں کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی یہ آیتیں تو فلاں کے بارے میں ہیں، یعنی ہمیں ان آیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان قصوں میں ہمیں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے، یہ ایک ایک بات جو ہے یہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے حالات پر فٹ آتی ہے۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کے ساتھ استغفار اور اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے، وہاں بھی یہی انداز ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی۔ اللہ سے استغفار یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا یہ اصل میں دعا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور دعا اصل میں عبادت کا مغز ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر ایک بندہ اللہ کی کاملیت کا اظہار کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے جو معاف کرتا ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے کی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کامل ہے اور وہ معاف کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور انسان جب اللہ سے استغفار کر رہا ہوتا ہے تو انسان اپنا نقص بیان کر رہا ہوتا ہے جو عبادت کی اصل بنیاد ہے۔ ایک متکبر تو کبھی دعا نہیں کرے گا، ایک متکبر تو اللہ سے استغفار نہیں کرے گا، استغفار وہ کرے گا جو اپنے آپ کو خطا کار سمجھے گا۔ اور حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی پچھلے دنوں کہ جب ایک بندہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ یہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال سے واقف ہے اور اس کے گناہوں پر پکڑ کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس بندے سے پھر کچھ دیر بعد دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ اس سے لغزش ہو جاتی ہے اللہ کے حق میں، پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس بندے سے پھر خطا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں
کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو اس شخص کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ اس کو معاف کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، اس کا یہ ایمان ہے اپنے رب پر، اس کو اپنی خطا پر اقرار ہے، تو اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا ہے، یہ جتنے گناہ کرے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی جو صفت غفور، غافر الذنب، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا جو استغفار نہ کرے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن جو غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا۔ اللہ نے تو اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، لیکن ہم نے پڑھا سورہ انعام میں بھی اور دیگر آیات میں بھی کہ اللہ کا وہ انعام اور اللہ کی وہ رحمت جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے استغفار، جو اللہ سے رجوع کرے اور اللہ سے یعنی توبہ کرے اور اللہ کی رحمت کا طالب ہو۔ کسی کو اللہ کی رحمت کی پرواہ نہیں ہے جو اللہ سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ ایسے شخصوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی صفت غفاریت، اللہ غفار ہیں، غفور الرحیم ہیں، صفت رحمت وہ جوش میں آتی ہے۔ بعض احادیث میں اسی بات کو اس انداز سے نمایاں کیا گیا، فرمایا کہ اگر تم گناہ ہی نہ کرو تو میں تمہاری جگہ ایسی قوم لے آؤں گا جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے اور پھر اللہ کا غفور ہونا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو رجوع کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت یافتہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں انسان گناہ کرے، نہیں، اصل میں استغفار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، غلطی ہونا، میں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے کہ غلطی ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس حوالے سے دیکھیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو انسان خطا کا پتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ خطاء مبالغے کا صیغہ ہے، خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے، یعنی خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ استغفار کی دعوت ہے، امید دلائی ہے کہ اللہ سے استغفار کر لیا جائے۔ تو خطا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، انسانوں سے ہی خطا ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد انسان کیا کرتا ہے۔ یہاں سے اصل میں نبی اور ابلیس، اس کا فرق جو ہے، یعنی اگر آپ استغفار کر لیں گے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا، غلطی ان سے بھی ہوئی، انہوں نے استغفار کیا، تو جب آپ سے غلطی ہوگی اور آپ استغفار کریں گے تو آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں گے۔ اور اگر اور غلطی کر کے اگر ڈٹ جائیں گے اس کے اوپر اور استغفار بھی نہیں کریں گے، تکبر کا اظہار کریں گے، تو یہ شیطان کا کام ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ سوال ہوا کہ کیا بار بار غلطی کرنا یہ گناہ پر اصرار میں نہیں آتا؟ نہیں، دیکھیے، گناہ پر اصرار کسے کہتے ہیں؟ گناہ پر اصرار اسے کہتے ہیں جب انسان توبہ کر رہا ہو تو انسان کی توبہ پکی نہ ہو۔ یہ جو حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، ایک بندے سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، تو اس توبہ سے مراد ایسی توبہ ہے کہ توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں یہ ہو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو بار بار گناہ کرنا یہ گناہ پر اصرار میں نہیں آتا، اور اللہ نے توبہ کی شرائط میں لکھا ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار نہ کرے، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عمل پر اصرار نہ کریں۔ اب اصرار سے کیا مراد ہے؟ اصرار سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان سے بس ایک دفعہ غلطی ہو جائے، انسان توبہ کرے پھر پوری زندگی انسان سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصرار کا مطلب نہیں ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔ وہ اصرار جو توبہ کی قبولیت میں مانے ہوتا ہے وہ ایسی توبہ ہے کہ انسان یعنی ایک جذبے کے ساتھ اور توبۃ النصوح نہ کرے، انسان بس زبان سے توبہ کر لے اور توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں اپنے گناہ پیشمانی ہو ہی نہ، بس انسان ایک راہ چلتے توبہ کر لے، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، یعنی انسان دل سے توبہ کرے۔ جب انسان توبہ کرے اس وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے مرتے دم تک یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ لیکن دیکھیے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے دوبارہ وہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر انسان سے وہ کام ہو جائے، انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ شیطان انسان کو نا امید کرے گا کہ تم نے دوبارہ یہ کام کر دیا ہے، اب اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تم نے تیسری دفعہ یہ کام کر دیا ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہی جو ہے وہ شیطان نا امید کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اسی کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر ایک انسان توبہ کرے توبۃ النصوح، اس وقت اس کا نہ ہو دل میں کہ میں دوبارہ بھی مجھ سے گناہ ہو جائے گا یا میں دوبارہ بھی گناہ کر لوں گا۔ انسان جب توبہ کرے تو توبۃ النصوح کرے، پھر بشری تقاضے کے تحت اگر گناہ ہو گیا تو انسان دوبارہ اللہ سے استغفار کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتے معاف کرنے سے جب تک تم توبہ کرنے سے نہ اکتا جاؤ۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ کبھی بھی نہیں اکتاتے تمہیں معاف کرنے سے حتیٰ کہ تم توبہ کرنے سے اکتا جاؤ گے تو اللہ بھی پھر اکتا جائیں گے تمہیں معاف کرنے سے۔ تم 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ 100 دفعہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہاں، استغفار کرتے وقت توبۃ النصوح ہونی چاہیے۔ اس وقت دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں، اگر کسی سے اکثر و بیشتر وہی گناہ سرزد ہو، دل سے توبہ بھی کرے لیکن پھر بھی بار بار کرے۔ دیکھیے اگر پھر انسان سے میں نے جیسے ذکر کیا کہ انسان توبہ کرتے وقت انسان کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ وہ نہیں کروں گا، لیکن اگر پھر وہ کام ہو جائے، انسان ہے دیکھیے وہ دوبارہ توبہ کرے، جتنی دفعہ توبہ کرے گا اللہ اتنی دفعہ معاف کر دیں گے۔ ہمیں حدیث مبارکہ میں یہی سکھایا گیا ہے، قرآن و حدیث میں۔ اچھا جی، فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے استغفار کا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا آسمان کو یعنی بادلوں کو تمہارے اوپر موسلا دھار، بارشیں زیادہ ہوں گی۔ بارشیں زیادہ ہونا یہ خوشحالی کی علامت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں قوتیں دے گا، تمہاری قوت جو پہلی قوتیں ہیں ان قوتوں کے ساتھ اور قوتیں دے گا، ہر قسم کی قوت۔ انسان کو جس قسم کی قوت دنیا میں چاہیے ہوتی ہے تمام قوتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ افرادی قوت اگر چاہیے افرادی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، جسمانی قوت چاہیے جسمانی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، روحانی قوت چاہیے روحانی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کون سی قوت؟ اس میں تمام قوتیں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم پھرو مجرم بن کر، جرم کرتے ہوئے نہ پھرو، جرم نہ کرو۔ انسان سے غلطی ہو تو انسان اس کے استغفار کر لے، انسان جرم کر کے توبہ کے بغیر نہ رہے۔ قالوا یا ہود، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اے ہود آپ تو کوئی معجزہ نہیں لائے۔ معجزہ نہیں لائے کیا مطلب؟ یعنی حضرت ہود معجزہ لائے، نشانیاں پیش کی، انہوں نے مانی نہیں آگے سے۔ معجزہ پیش کیا جائے، نشانی پیش کی جائے، آگے سے کوئی نہ مانے اور پھر کہے کہ جی ہمارے مطابق معجزہ آنا چاہیے، ہمارا من پسند معجزہ آنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو تو کبھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے معبود ہیں تو صرف تمہاری دعوت پر ہم ان کو چھوڑ دیں؟ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت ہود علیہ السلام معجزہ نہیں لائے تھے،
ہمیشہ سے ہر قوم اپنے نبی سے کہتی تم معجزہ نہیں لائے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزے لائے؟ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی قوم یہی کہتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے معجزے لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزے پیش کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کفار کہ آپ نے معجزہ نہیں پیش کیا. قرآن کریم اللہ نے کتنی دفعہ ذکر کیا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، سورہ انعام میں. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، معجزہ خالدہ، وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے. تو وہ کہنے لگے اے ہود آپ کوئی معجزہ نہیں لائے اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنے معبودوں کو ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، ہم آپ کے کہنے پر ان کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر چھو لیے ہے تجھ کو ہمارے بعض معبودوں نے بسوء، برائی کے ساتھ. نہیں ہم کہتے آپ کے بارے میں مگر یہی کہ آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے چھو لیا ہے برائی کے ساتھ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ تو دیوانہ ہو گئے ہیں، آپ تو پاگل ہو گئے ہیں. اور کیسے دیوانہ ہوئے ہیں؟ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. ہمارے معبودوں نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے. اب بتائیے کہ یہی بات ہر قوم اپنے نبی سے کہتی رہی کہ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کرو، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرو گے تو جو آزمائش ہوئے گی وہ اصل میں ہمارے معبودوں کی طرف سے آئے گی. ہمارے معبود آپ کو دیوانہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہی بات آج کے لوگ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں اور ہمارے پیر و فقیروں کی مخالفت نہ کرنا، جو ہم نے الٹے سیدھے ان کے بارے میں عقائد بنا رکھے ہیں، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو ان کی گستاخی ہوگی، وہ تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے. اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہر کام میں ڈنڈی ماریں گے، لیکن جو کام بزرگوں کے لیے ہوگا اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ڈنڈی ماری تو پھر ہم بیمار ہوں گے، بچے حادثات کا شکار ہوں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کہتے ہیں لاہور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اگر لاہور میں خالص دودھ چاہیے تو وہ آپ کو ایک جگہ سے مل جائے گا، داتا دربار سے. باقی جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، وہ مسجد میں دیا جائے، وہ مدرسے میں دیا جائے، وہ عام طور پر الا ماشاء اللہ وہ خراب چیز ہو جائے یا ایسی چیز ہو تو. لیکن جو چیز دی جائے گی بزرگوں کے نام پر وہ چیز بالکل صحیح ہوگی. بزرگوں کے حصے میں کمی نہ ہو، اللہ کے حصے میں کمی ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، یہ ایک بالکل جو ہے وہ ایسی بات ہے جو ہر بزرگوں کی پیروی کرنے والا اور معبودوں کی پیروی کرنے والا، یہ ایک گھسا پٹا اعتراض ہے جو ہر ایک کرتا ہے. نہیں ہم کہتے مگر چھو لیے ہے تجھے ہمارے بعض معبودوں نے برائی کے ساتھ. اب آگے دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. حضرت ہود فرماتے ہیں، حضرت ہود نے فرمایا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو تم بھی گواہ رہو، تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ. کیونکہ مشرک لوگ جب اپنے معبودوں کو معبود سمجھتے ہیں تو مشرک اپنے معبودوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کو بھی رب مانتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں. میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اور اللہ کو بھی اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں بیزار ہوں تمہارے اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ. فکیدونی جمیعا پس چال چلو تم سب میرے خلاف اکٹھے ہو کر، ثم لا تنظرون پھر نہ تم مہلت دو مجھے.
اب یہ بات بھی ایسی ہے، یہ اللہ پر توکل کا عظیم الشان ایسا مظاہرہ ہے جو ہر نبی کا خاصہ ہے۔ ہر نبی نے اللہ پر اسی توکل کا، اسی اعتماد کا مظاہرہ کیا، یعنی اپنے قوم کو ببانگ دہل اس نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، تمہارے معبودوں کے بارے میں جو غلط عقائد تم نے بنا رکھے ہیں میں ان کا قائل نہیں ہوں، تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب اس وجہ سے اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف کوئی چال چلنا چاہتے ہو، تو میرے خلاف چال چلو، مجھے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دو۔ یہ بات ایک نبی ہی کر سکتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات آپ کو اکثر انبیاء کے قصے میں ملے گی۔ یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، سورہ یونس میں ہم نے حضرت نوح کا قصہ پڑھا ہے، تو وہاں بالکل یہی الفاظ حضرت نوح کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 71، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا، اگر میرا تمہیں اللہ کی آیات کے ساتھ واعظ کرنا تمہیں برا لگتا ہے، تم پہ گراں گزرتا ہے، تو میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم مجتمع کر لو اپنے معاملے کو، اپنے شریکوں کو، سب کو اکٹھا کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، پھر تمہارا معاملہ تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، سب کو بتا بھی دو واضح طور پر۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر سب میرا کام تمام کر دو۔ وَلَا تُنظِرُونَ، اور اس میں مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ بھی نہیں میں کہتا کہ مجھے کوئی سال کی مہلت دے دو، 6 مہینے کی مہلت دے دو، میں کوئی اپنا انتظام کر لوں، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ توکل کا اظہار اور یہی قوم کو للکارنے کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، مشرکین مکہ سے، ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلا لو سب کو، ثم کیدونی، پھر سب میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرون، مجھے پھر ڈھیل بھی نہ دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست تو، میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہی توکل کا اظہار سیدنا ہود علیہ السلام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودوں کی مخالفت کر کے تمہارے معبود مجھے نقصان پہنچا سکیں گے، تمہارے معبود بھی نہیں، تم بھی نہیں، دنیا کا کوئی بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ۔ تم سب میرے خلاف چال چلو، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، سب جمیعاً۔ ثم لا تنظرون، مجھے ڈھیل بھی نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، جو چال چلنی ہے چال چلو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم و ربکم، میں نے توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی چھپایا مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہستی ہے کہ ہر جانور، ہر مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ تم ہو یا تمہارے معبود ہو، سارے مخلوق ہیں۔ اللہ تو ہر مخلوق کو پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔ پیشانی یہ ایک عظمت والا حصہ ہوتا ہے، بلند حصہ ہوتا ہے، تو اللہ ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔ اس کے اندر یہ مراد بھی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے تمام مخلوق پر، تمام جانوروں پر، تمام حشرات پر، تمام انسانوں پر، تم سب پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور جو تمہارے معبود ہیں تمہارے معبودوں پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان کا اللہ پر حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم ان پر چلتا ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے مجھے ہلاک کرنے کا، مجھے نقصان پہنچانے کا، مجھے آزمائش میں ڈالنے کا، تو مجھے دنیا جہاں کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ مراد ہے اس آیت کریمہ سے، اور یہ اللہ پر توکل کا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔
کیا مطلب؟ میرے رب کا رستہ بالکل سیدھا ہے، میرے رب کی ساری باتیں سچی ہیں، میرے رب کی ساری باتیں عدل پر مبنی ہیں، اس کا دین سچا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں جو مجھے بھیجا گیا ہے ساتھ اس کے تمہاری طرف۔ اگر تم پھر جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، میری ذمہ داری تمہیں منوانا نہیں ہے زبردستی، میری ذمہ داری تم سے اسلام قبول کروانا نہیں ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا، اور میں اللہ کا پیغام جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا وہ تمہاری طرف پہنچا چکا ہوں۔ میرا کام تمہیں ڈرا دینا ہے، تم تک پہنچا دینا ہے، تمہیں منوانا میرا کام نہیں ہے۔ اگر تم پھر جاتے ہو تو تمہاری مرضی، میں اپنا کام کر چکا ہوں، میں پہنچا چکا ہوں تمہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے یعنی انبیاء اور انبیاء کے جو ورثاء ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے اب آگے پیغام نہیں دینا۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی بھی ایک لمبی دعوتی زندگی ہے، کئی 100 سالوں پر مشتمل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی، نبی کہتے تھے اپنی قوم کو میرا کام پہنچانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا نبی آگے سے دعوت کا کام بند کر دیتے تھے کہ تم مانتے نہیں ہو، میں نے آگے دعوت نہیں دینی، نہیں، وہ دعوت دیتے رہتے تھے، ساتھ کہتے تھے ہمارا کام تمہیں منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت کا کام ختم کر دیا جائے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، یعنی اگر تم پھر جاؤ گے، نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے پر اور تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ جیسے قوم نوح کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی مشرکین مکہ کو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو وہ اللہ خلیفہ بنائے گا، جانشین میرا رب، کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم لانا چاہے تو تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، ہر شے پر ذمہ دار ہے۔ اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے اور ہر شے پر اللہ نگہبان ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔